السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس واقعے کا ٹائٹل ہے 500 سال عبادت کرنے والے ایک عابد کا واقعہ۔ اس واقعے کو امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی روایت نقل کی ہے، جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہو جانے کی وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ان کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لا کر مجھ سے فرمایا کہ جابر، ابھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں سے اللہ تبارک و تعالی کا ایک بندہ اپنا گھر بار، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، تمام لوگوں کو چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹیلا نما جگہ موجود تھی، اس میں جا کر وہ شخص عبادت کرنا شروع کر دیا، اور سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب سے 4,000 فیٹ دوری تک کوئی کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سمندر کا پانی جو تھا وہ بالکل نمکین تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر سے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ تبارک و تعالی نے اس عابد کے لیے ایک انار کا درخت پیدا فرمایا اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ وہ عابد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں 24 گھنٹے مصروف رہتا۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اللہ تبارک و تعالی کے اگائے ہوئے اس درخت کا ایک انار کھاتا، اور 24 گھنٹے میں ایک گلاس اس میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی پیتا۔ اسی طرح وقت گزر جب 500 سال ہو گئے اس عابد کو، تو اس عابد نے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں نے تیری عبادت کی خاطر اپنا گھر، مکان، دولت، شہرت، عزت جو بھی تھی، تمام چیزوں کو صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے چھوڑا ہے، لہذا الہ العالمین، جب میں مروں یعنی مجھے موت آئے تو میری دعا ہے، یا اللہ، مجھے سجدے کی حالت میں میری موت عطا فرما۔ اور دوسری دعا اس نے کی، یا اللہ، مجھے قیامت تک سجدے کی حالت میں
صحیح و سالم رکھنا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی جو ہے موت سجدے کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا سے حضرت سیدنا جبریل امیر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں، اس عبد کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننے کے بعد وہ عابد کہے گا، یا اللہ، مجھے تیرے فضل سے جنت نہیں چاہیے، بلکہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں 500 سال تک، ان کے بدلے میں، یعنی میں اپنے عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں، جاؤ ان کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ عابد کہے گا، یا اللہ، میں نے 500 سال تک صرف ایک انار اور ایک گلاس پانی پر 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھاتا تھا اور ایک گلاس پانی پیتا تھا، 500 سال میں نے ایسے گزارے ہیں، اللہ مجھ کو میری عبادت کے بنا پر جنت عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں، ان کے نامہ اعمال کھولو اور ان کے عبادت کو ایک طرف رکھو، اور میں نے جو ان کے اوپر فضل کیا ہے ان کو ایک طرف رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے ان کے نامہ اعمال کو ایک پلے میں رکھیں گے اور اللہ کے فضل کا، یعنی وہ بہتے ہوئے چشمے کا پانی جو تھا، ان کے ایک گلاس پانی کو ایک طرف رکھیں گے تو پانی ان کی عبادت پر بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا، فرشتوں دیکھو، ان کی ساری عبادتیں ایک طرف اور میرا فضل ایک طرف، لہذا ان کی عبادت کم ہے، ان کو جہنم لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عابد شخص کہے گا، یا اللہ، مجھے جنت عطا فرما، میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے۔ فرشتے اس شخص سے کہیں گے، اے عابد شخص، تو نے جو عبادت کیے تھے وہ تیرا عبادت کم پڑ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تیرے اوپر احسانات کیے ہیں وہ زیادہ ہے، لہذا تیری نیکیاں کم ہیں، تجھے جنت میں جانے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا، یہ تو صرف ایک گلاس فضل کے بدلے ان کی عبادت بھی کم ہے، میں نے ان کو فری میں 2 کانیں دیں، 2 آنکھوں سے نوازا، 2 پاؤں دیے، ان کا فضل ابھی تو باقی ہے، ان کا حساب و کتاب ابھی تو باقی ہے، لہذا ہر اعتبار سے ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتہ ان کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب وہ عابد شخص کہے گا، یا اللہ، محض اپنی رحمت سے، محض اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ، مجھے اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اے میرے بندو، اے میرے عابد و زاہد شخص، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم کو میرے فضل سے میں جنت دے رہا تھا، لیکن تو نے کہا میں اپنی عبادت کے بلبوتے پر، میں اپنی عبادت کے بنا پر جنت میں جاؤں گا، دیکھ لو تمہاری عبادت یہ ہے اور میرا فضل یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار احسانات ہیں، بے شمار فضل و کرم ہے، اللہ کا بے شمار نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق بخشے
حضرات تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کو حج جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر بنائے اور وہ دولت آپ نے کسی غریبوں میں تقسیم کیا تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اپنی امیری پر، اپنی عبادتوں پر ہرگز ہرگز اترانا نہیں چاہیے، ہرگز اللہ کے احسانات کو ہم اور آپ فراموش نہ کریں پیارے۔ دیکھیں آپ نے بنی اسرائیل کے اس عابد کے واقعہ سے ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ ہم کتنوں بھی عبادت کر لیں، دن رات نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور حج کریں اور اللہ رب العزت کی جو بھی عبادت اور ریاضات ہیں ان پر دن رات اگر ہم عمل کریں حضرات محترم، پھر بھی اللہ کے فضل کے بنا، اللہ کے کرم کے بنا ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں اگر بھی کوئی شخص جائے گا، جنت میں اگر کوئی شخص جائے گا تو محض اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے، فرمان مصطفیٰ سے ہم کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے پیارے، ہم کچھ بھی کریں، کتنوں بھی عبادت و ریاضت کریں، اپنے اعمال کے بنا پر، اپنے جو ہے عبادت و ریاضتوں کے بنا پر ہرگز ہرگز جنت نہیں جا سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی عبادتوں پر گھمنڈ، تکبر اور الہ العالمین اپنے آپ کو نمازی، حاجی، ان تمام بری چیزوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ شیطان کے وسوسوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ و معمور عطا فرما۔ مولا کریم یا رب ذوالجلال، مالک مولا، ہم تمام لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ جو بھائی نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول و منظور عطا فرما۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی بڑی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور بتائیں آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ خدا حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔